میں نے جبریل سے پوچھا لمن ھذا القصر، او جبریل یہ عالی شان بلند قصر جو ہے یہ کس کا ہے؟ تو جبریل کہنے لگا ھذا لعمر، اللہ کے پیغمبر یہ عالی شان محل عمر ابن خطاب کا ہے۔ وہ ابھی دنیا میں گھوم رہے ہیں، اللہ نے ان کے محل پہلے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فَأَرَدْتُ أَنْ أَنظُرَ إِلَيْهِ، میں نے ارادہ کیا کہ میں اندر داخل ہو کے دیکھوں۔ تو عمر پاس بیٹھے ہیں، تو عمر کہنے لگے پھر اللہ کے پیغمبر آپ نے فرمایا ذکرت غیرتک، عمر تیری غیرت مجھے یاد آنے لگی، تیری غیرت کی وجہ سے میں محمد اندر داخل ہوا۔ عمر رو کے کہنے لگے اللہ کے پیغمبر اغار منک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او اللہ کے پیغمبر کیا میں نے غیرت تم سے کرنی تھی؟ فرمایا عمر تیری غیرت اتنی ہے کہ تو بولتا جاتا ہے اللہ کریم پردے کا حکم نازل کرتا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا امہات المومنین کبھی میرے پاس بیٹھی بھی ہو، جب بھی باہر دروازہ کھٹکے السلام علیکم کی آواز عمر کی آتی ہے تو امہات المومنین فوری اندر والے کمرے میں چلی جاتی ہیں۔ فرمایا عمر تیری غیرت اتنی معروف ہے، اس لیے تیری غیرت نے میں محمد کو اندر جانے دیا۔ اب کیا اس سے بڑھ کے کوئی اعزاز ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی دنیا میں ہیں، اللہ نے ان کے محل پہلے تیار کر کے رکھے ہیں۔ علم بھی عمر کے لیے، دین بھی عمر کے لیے، عبقری کا لقب بھی عمر کو، فاروق کا لقب بھی، حق زبان پہ بھی اور دل پہ بھی، اس امت کا محدث بھی عمر، جنت کی بشارت بھی عمر کے لیے، محل بھی نبی علیہ السلام خود دیکھ کے آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 سالہ دور خلافت، کہ جس شخص کی عاجزی عبادت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ یہاں تک حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خلافت کے زمانے میں، اب دیکھ امیر المومنین اول من عسعس فی خلافته، سب سے پہلے حضرت عمر نے زمانہ خلافت میں اپنے زمانے میں رات کا گشت کرنا شروع کیا ہے، اور خلافت سے لے کے موت تک ایک رات عمر کی خالی نہیں گزری جس رات میں عمر نے مدینے کی گلیوں میں گشت نہ کیا ہو۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یبحث احوال المؤمنین و احوال المسلمین، یہاں تک کہ رات کو چلتے بازار میں آخر میں چکر لگاتے حضرت عمر، سحری کے ٹائم پہ پھر آخری چکر بازار کی طرف ہوتا۔ بازار میں حضرت عمر کی اونٹنی کے اوپر 2 قسم کے پلان ہوتا، ایک پلان کے اندر کچھ چیزیں اور دوسرے پلان میں کچھ چیزیں ہوتی۔ ایک پلان میں ایک سائیڈ پہ وہ چیزیں رکھتے جو صبح جا کے مسلمانوں کو دینی تھی، اور دوسری سائیڈ پہ وہ چیزیں ہوتی جو رات کو گئے عام آدمیوں کی کوئی چیز گر جاتی نا بازاروں میں یا گلیوں میں، وہ چیز اٹھا کے عمر رضی اللہ عنہ اپنے کچاوے کی بائیں جانب پہ رکھ دیتے۔ تو وہ پھر فجر کی نماز کے ٹائم پہ جا کے مسجد نبوی میں اعلان کرتے کہ لوگوں یہ چیزیں مجھے کچھ ملی ہیں، جس آدمی کی چیزیں ہوں وہ لے جایا کرو اور اپنے سامان کا خیال رکھا کرو۔ یعنی یہ خدمت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ہر روز کا معمول ہے۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں ایک دن میں نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز کی کچھ دیر بعد مدینے سے کچھ ہٹ کے ایک گھر میں جاتے تھے، اندھیرا تھا۔ فرماتے ایک دن میں پیچھے چلا گیا، میں نے دیکھا کہ عمر ایک گھر میں داخل ہوئے، تو میں دروازے سے ہٹ کے پیچھے جا کے چھپ کے میں دیکھتا رہا۔ کچھ دیر گزر گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے نکلے اور آرام سے دوسری سائڈ سے چلتے ہوئے چلے گئے۔ حضرت عمر نے دیکھا، طلحہ نے حضرت عمر کو دیکھا، لیکن حضرت عمر کو پتہ نہیں کہ میرا مراقبہ حضرت طلحہ کر رہے ہیں، پتہ
پیچھے ہے پتہ تو تمہارے مردے قبروں کے اندر سے بھی دیکھ لیتے ہیں نر آیا ہے کہ مادہ آیا ہے۔ جب آدمی اللہ کی کتاب سے دور ہو جائے پھر اس طرح کی لغویات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت طلحہ فرماتے ہیں جب عمر چلے گئے کچھ دیر کے بعد میں نے اس گھر کا دروازہ کھٹکایا، دروازہ کھٹکا کے تو اندر سے ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا۔ میں نے اس سے پوچھا، اور وہ عورت نابینی عورت تھی، بوڑھی بھی تھی اور نابینی تھی، عجوزۃ عمیاء۔ میں نے ان سے پوچھا من جاء ھذا الرجل فی بیتک، یہ کون تیرے گھر میں شخص آیا تھا؟ اس نے کہا مجھے تو اس آدمی کا پتہ نہیں۔ فرمایا یہ کب سے آ رہا ہے؟ یہ واقعہ حضرت عمر کی خلافت کے 10ویں سال کا ہے۔ اس نے کہا غالباً 10 سال کے قریب ہونے والے ہیں۔ یہ آدمی 2 دن کے بعد ہفتے میں 2-3 دفعہ جو ہے یہ آدمی میرے گھر میں آتا ہے، میرے گھر کی صفائی کرتا ہے، برتن دھوتا ہے، میرا بستر صاف کر کے چادر بدلتا ہے، میری چارپائی صاف کرتا ہے، اور پھر مجھ سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کون سی ضرورت والی چیزیں چاہیے، پھر ضرورت کا سامان یہ میرے گھر میں لے کے آتا ہے، آخر میں پھر میرے گھر کا کوڑا کرکٹ جتنا ہوتا ہے وہ سب اٹھا کے کندھے پہ رکھتا ہے، چلا جاتا ہے۔ فرمایا هل عرفت هذا الرجل، کیا تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ تو بوڑھی عورت کہتی ہے میں ہر دفعہ اس سے پوچھتی ہوں تو ہے کون؟ تو وہ کہتا ہے انا عبد من عباد اللہ، آج تک اس نے مجھے بتایا نہیں کہ میں کون ہوں، مجھے کہتا ہے میں کہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، بس مجھے یہ کہتا ہے بوڑھی اماں میرے لیے بس دعا کر دینا۔ فرمایا یہ ہے امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی علیہ السلام نے زندگی میں خواب بتائی نا، فرمایا حتی روى الناس وضربوا بالعطن، کہ عمر کے زمانے میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو تمام تر چیزوں سے سیراب کر دے گا، کوئی عمر کی حکومت میں کوئی آدمی اعتراض نہیں کرے گا، وہی اعتراض کرے گا جس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا، ورنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں عدالت کا حق ادا کیا ہے۔ تو وہ عمر جب زمین پہ بولتا ہے اللہ کریم فوری قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے۔